السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ہمارا یہ آج کا پروگرام پچھلے پروگرام کی کنٹینیویشن میں ہے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ اور جاوید صاحب، آپ سے میرا جو پہلا سوال ہے جو ای میل پر ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے کہ منسوخ آیات کیا ہوتی ہیں؟ قرآن مجید میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، اس کا فیصلہ کون کرتا ہے اور کس اصول پر کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو اس میں دونوں پہلو بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ایک ابدی ہدایت ہے، قیامت تک کے لیے دی گئی ہے، ہم سب کو اس کی پیروی کرنی ہے۔ دوسرے یہ کہ جس وقت وہ ہدایت دی گئی اس وقت جن لوگوں کے ساتھ مخاطب ہو کر ہدایت دی گئی وہ انسان تھے، ان کی تربیت بھی مقصود تھی اور اس میں کبھی کبھی تدریج کا طریقہ بھی اختیار کیا گیا۔ اس کی ایک بڑی واضح مثال روزے ہیں۔ جب روزے فرض کیے گئے تو آپ سورہ بقرہ میں وہ مقام نکالیے جہاں روزوں کی فرضیت بیان کی گئی ہے، تو بات شروع یہاں سے ہوتی ہے نا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزے کا ایک قانون بیان کیا ہے۔ اس میں ابتدا میں یہ رعایت دی ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں روزے نہ رکھ سکے، مسافر ہے، مریض ہے، کوئی اور اس کو مشکل پیش آ گئی ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکا، تو وہ بعد کے دنوں میں روزے بھی رکھ سکتا ہے اور چاہے تو فدیہ بھی دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جس وقت لوگوں کو روزے رکھنے کی بھی عادت ہو گئی، ان کی تربیت بھی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم اپنی تعداد پوری کرنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ یہ رعایت ختم کر دی گئی کہ اب آپ صرف فدیہ دے سکتے ہیں، اور یہ فرمایا کہ اب آپ کو روزے ہی رکھنے ہوں گے۔ یعنی اگر روزے چھوٹ گئے ہیں 5، 10، 2، 4 تو آپ رمضان کے بعد روزے ہی رکھیں گے، آپ محض فدیہ دے کر اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کر سکتے۔ تو اس میں جو پہلا حکم تھا وہ ظاہر ہے کہ ختم کر دیا گیا۔ تربیت کے نقطہ نظر سے تدریج کے طور پر یہ ختم کیا گیا۔ آپ قرآن میں دیکھیں وہ حکم بھی اوپر موجود ہے، دوسرا بھی نیچے موجود ہے، اور یہ بتایا بھی گیا ہے کہ یہ ختم کر دیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود قرآن مجید کو پڑھیے، وہ بہت وضاحت سے بتا دے گا۔ ایسا 2-3 مقامات پر ہوا ہے۔ ٹھیک۔ جاوید صاحب، ایک دوسرا کویشچن یہ ہے کہ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا ایک وعدہ کر لیا ہے، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی بھوک اور افلاس سے اور رزق نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، بچے مر جاتے ہیں۔ تھر کے اندر دیکھیں بچے مر گئے بھوک کی وجہ سے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا رزق دینے کا وہ وعدہ پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ نہیں، دیکھیے وعدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنایا ہے تو اس میں رزق کے پورے سامان کا اہتمام کر دیا ہے۔ یعنی تمام انسانوں کے لیے جو کچھ بھی درکار ہے وہ سب کچھ زمین کے اندر موجود ہے۔ جتنے انسان بھی قیامت تک وجود میں آئیں گے ان کے لیے اللہ نے وسائل رکھ دیے ہیں، اور اس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ سوال للسائلین، یعنی میں نے تو کوئی تفریق نہیں کی، برابر رکھ دیے ہیں، وہ اس دنیا میں موجود ہیں۔ وہی وسائل ہیں جن کو آپ دریافت کر رہے ہیں، یہ زمین کے خزانے ہیں جنہیں آپ نکال رہے ہیں، انہی کے ذریعے سے یہ نئی دنیا وجود میں آ گئی ہے۔ یہ جو کچھ بھی سائنس نے ایجاد کیا ہے وہ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں گھر بیٹھ کے ایجاد کر لیا، وہ اصل میں دریافتیں ہیں۔ یعنی اس کائنات کے اندر ہی وہ خزانے موجود تھے۔ فصلوں کو ہم کس طرح بہتر سے بہتر کر سکتے تھے، ان سے کس طرح زیادہ جھاڑ لے سکتے تھے، کس طریقے سے ہم زمین کے خزانوں کو استعمال کر کے اپنے لیے ایک نئی دنیا بنا سکتے تھے، یہ سارے امکانات خدا نے رکھ دیے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ یہ کہتا ہے کہ جو انسان بھی دنیا میں آتا ہے اس کا رزق موجود ہے، لیکن یہ رزق ایک قانون کے مطابق ملے گا، اور وہ یہ ہے کہ اس کو جد و جہد کرنی ہے، اس کو صحیح کرنی ہے۔ پھر اس جد و جہد کے راستے میں انسان بھی رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ان رکاوٹوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ایک طرف فرد کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، دوسری طرف معاشرے کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اگر فرد اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے، نکھٹو بن کر رہ جائے، کام کرنے سے اجتناب کرے، اپنی تربیت ٹھیک طریقے سے نہ کرے، جس زمانے میں وہ پیدا ہوا ہے اس کے لحاظ سے جو ضروری ہنر سیکھنے ہیں وہ نہ سیکھے، تو وہ اپنے لیے رزق کا دروازہ بند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی معاشرہ منصفانہ تقسیم میں معاونت کرنے سے انکار کر دے، یا اس میں ایسے طریقے اختیار کیے جائیں کہ جس میں محرومیاں بڑھتی چلی جائیں، تو ظاہر ہے اس کا اثر بھی پڑتا ہے۔ تو انسان بحیثیت انسان اپنی انفرادی جد و جہد بھی اگر ٹھیک رکھے اور اجتماعی جد و جہد بھی ٹھیک طریقے سے کرے تو اس کے نتیجے میں رزق موجود ہے۔ یہ بات ہے جو قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ رزق کے اسباب موجود ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کا ایک گلاس لے کر اور ایک آپ کے لیے کھانے کا دسترخوان لے کر آپ کے گھر پہنچ جائیں گے۔ آپ کو اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اسباب فراہم کرنے ہیں۔ یہ اسباب فرد نے بھی فراہم کرنے ہیں، یہ اسباب معاشرے نے بھی فراہم کرنے ہیں، یہ منظم ریاست نے بھی فراہم کرنے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے گا تو لوگ بھوکوں مریں گے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ مرنا اصل میں یہ علاج نہیں ہے، جد و جہد اصل علاج ہے۔
جو میرا قانون ہے اس کے مطابق آگے بڑھو، میں رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ تو جاوید صاحب پھر یہاں سے تو یہ بات جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے رزق کے اسباب تو پیدا کیے ہیں، لیکن جدوجہد ہمیں کرنی ہے اور اس کے لیے وسائل ہمیں مہیا کرنے ہیں۔ لیکن اب ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں یا میرا معاشرہ یا میری ریاست وسائل نہیں مہیا کر پائیں گے اور اس وجہ سے میں اپنی اولاد کو جو ہے وہ قتل کر دیتا ہوں، تو گویا اس نے اللہ کے اس قانون کو تو نہیں توڑا، اس نے وہ مسائل دیکھے یہاں پر اس ریاست کے اندر اور پھر وہ اس نے یہ اقدام کیا۔ یہ غلط اقدام کیا اس نے، اصل میں اس نے تو خدا کے خلاف بغاوت کر دی، اس نے گویا خدا کے فیصلے کو چیلنج کر دیا۔ اس کو ساری اپنی طاقت صرف کرنی تھی اپنے آپ کو اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ اپنے لیے معاش کے دروازے کھول سکے۔ یعنی اس نے یہ غور نہیں کیا کہ میں جب شادی کر رہا تھا تو میں نے اس وقت جائزہ لیا تھا کہ کیا میں یہ ذمہ داریاں اٹھا سکتا ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو جس وقت پڑھنے کا موقع تھا، ہنر سیکھنے کا موقع تھا، اس وقت ہنر مندی اپنے اندر پیدا کرنے کی طرف لگایا تھا، تعلیم کی طرف لگایا تھا، جو میں نے وقت ضائع کیا تھا۔ تو اپنا بھی تو جائزہ لینا چاہیے تھا نا اس کو۔ یعنی یہ ایسے ہی نہیں ہوتا کہ یک بجک خودکشی آپ کے اوپر آگے مسلط ہو جاتی ہے، پہلے بہت سی تاریخ گزر چکی ہوتی ہے، آپ بہت سے فیصلے کر چکے ہوتے ہیں، ان کا جائزہ لینے کی ضرورت تھی۔ یہ اس نے غلط اقدام کیا اور اس اقدام کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ ان ذمہ داریوں کو اٹھا رہا ہے تو کیا ان ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لیے اس نے ضروری تیاری کر لی ہے۔ یہ شادی کرتے وقت بھی اس کو سوچنا تھا، یہ بچہ پیدا کرتے وقت بھی اس کو سوچنا تھا۔ اگر دونوں مرحلوں پر اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو اس کے بعد تو پھر یہی ہوگا جو کچھ وہ کر رہا ہے، اور یہ در حقیقت ایک بزدلانہ اقدام ہے۔ اس کے پیچھے کوئی منطق نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے۔ یہ شعوری فیصلہ تو اس وقت ہونا چاہیے تھا جب وہ یہ ذمہ داریاں لے رہا تھا۔ کیا خدا نے کسی جگہ سے بچے اس کی جھولی میں ڈال دیے تھے؟ اس نے کچھ اقدامات کیے تھے، ان اقدامات کے موقع پر اس کو شعور نہیں تھا، اس کو احساس نہیں تھا، اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے جا رہا ہے۔ تو انسان کو اپنی عقل، اپنے شعور کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ خودکشی کر کے خدا کے خلاف اعلان جنگ کر دینا چاہیے۔ یہاں سے کوئی کویشچن لیتے ہیں۔ جی آپ کا سوال ہے۔ السلام علیکم سر میرا نام ذیشان جعفری ہے۔ میرا پہلا کویشچن یہ ہے کہ شریعت اور عشق میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک منٹ، شریعت اور عشق میں کیا فرق کیا ہے؟ فرق ہوتا ہے؟ شریعت اور عشق میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے عشق کہا ہے، پتہ نہیں یہ عشق سے مراد تصوف کہنا چاہ رہے ہیں، تصوف کہنا چاہ رہے ہیں آپ، یا کیا ہے؟ بہرحال اب ایسے کرنی میں صحابی تھے نا سرکار کے، ہاں ٹھیک ہے، تو انہوں نے یعنی کہ عشق میں دان توڑ دی، جبکہ شریعت کہتی ہے کہ اپنے آپ پہ ظلم مت کرو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کیا فرق ہے اس میں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک صحابی ہیں اویس قرنی، اویس قرنی نے اپنے دانت توڑ دیے تھے عشق میں۔ پہلی تو یہ بات کہ یہ کہاں پر یہ ہے اور کتنا مستند ہے یہ بتا دیجئے، اور عشق اور اسلام میں، دین میں، شریعت میں کیا فرق ہے؟ شریعت خدا کے قانون کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قانون ہمیں دیا ہے۔ دین کے دو حصے ہیں، ایک حصے کا تعلق اصل دین سے ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان و اخلاق، یعنی ہمیں کیا ماننا ہے اور ہمیں کیا اخلاق اپنانے ہیں، یہ اصل دین ہے۔ اس پر مبنی ایک قانون دیا گیا ہے جس قانون کو آپ شریعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ عربی زبان میں شریعت کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں قانون کہتے ہیں، یعنی خدا کا دیا ہوا قانون، سیاست سے متعلق، معیشت سے متعلق، عبادات سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو بالکل متعین کر دیا ہے، ان کو شریعت یا قانون کہا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو شریعت کی پابندی کرنی ہے۔ عشق کا جہاں تک تعلق ہے، عشق اور شریعت کا تقابل میری سمجھ میں بالکل نہیں آ سکا۔ آدمی کے اندر کسی محبت کے جذبے سے بعض اوقات ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، تو یہ ایک قابل معافی صورتحال ہے۔ اگر فرض کر لیجئے کہ کسی شخص نے، اور جن کا یہ نام لے رہے ہیں وہ کوئی صحابی نہیں تھے، وہ اصل میں ایک تابعی ہیں، اور ان کی شخصیت کے بارے میں بھی کوئی بہت زیادہ متحقق باتیں نہیں کہی جا سکتی، ان کے بارے میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ان کا ایک انفرادی عمل ہے، وہ انفرادی عمل اپنے خدا کے سامنے وہ پیش کریں گے۔ شریعت کے قاعدے، ضابطے وہ قرآن میں بیان ہوئے ہیں، وہ پیغمبر کی سنت میں بیان ہوئے ہیں، ان کی خلاف ورزی کا کسی شخص کو بھی حق نہیں۔ آپ کا کوئی کویشچن ہے؟ السلام علیکم سر، میرا نام عبدالحنان ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تو یعنی کہ اگر آپ کسی جاہل سے مخاطب ہوتے ہیں تو اسے کہیں بس سلام۔ اور کچھ ہمارے والدین یا کچھ بہن بھائی یا دوست اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں اندازہ ہے کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں، اور ان کو اگر درست کے بارے میں بتائیں، حقیقت سے آشنا کروانے کی کوشش کریں، تو وہ ہم پر طنز کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں مجھے بتائیں سب سے پہلے کہ جاہل کی کیا تعریف ہے، مطلب کہ کس طرح ہم یہ اندازہ کر سکیں گے کہ ان کو اس بات کو وہیں پر ختم کریں یا پھر ان کو سمجھاتے رہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جاوید صاحب، یہ خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جاہل ہوگا کون اور ہمیں کب پتہ چلے گا کہ ہم اب ہمیں آگے نہیں بڑھانی؟ یہ جب آپ کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں
تو گفتگو ہمیشہ علمی طریقے سے کرنی چاہیے، استدلال کے ساتھ کرنی چاہیے. آپ کو بھی چاہیے کہ آپ دلیل دیں، مہذب طریقے سے اپنی بات دوسرے کے سامنے رکھیں، دوسرے پر کوئی چیز ٹھوسنے کی کوشش نہ کریں، اپنی بات کہیں، دوسرے کی بات سنیں. جب تک یہ مکالمہ ہو رہا ہے اور آپ علم اور استدلال کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کوئی جہالت کا سوال نہیں ہے. لیکن جس وقت کوئی آدمی اپنے منہ میں کف بھرنے لگ جاتا ہے، آستین چڑھا لیتا ہے، دلیل کو ایک طرف پھینک دیتا ہے، وہ آپ کو سب و شتم کرنا شروع کر دیتا ہے، یا ایسا رویہ اختیار کر لیتا ہے کہ جس میں صرف جذبات ہی جذبات ہوتے ہیں، یعنی آپ عقلی تبادلہ خیالات کر ہی نہیں سکتے اس کے ساتھ، تو یہ موقع ہوتا ہے کہ جس کو عربی زبان میں جہالت کہا جاتا ہے. جہالت ایک تو ہماری اردو میں لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ناواقفیت. یہ عربی زبان میں جہالت ایک اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی جذبات سے مغلوب ہو گیا، اس نے علم اور عقل کو ایک طرف رکھ دیا. اب اس سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو سوائے اس کے کہ جواب میں آپ کو سب و شتم ملے گا، آپ کو طنز و تحقیر سے سابقہ پیش آئے گا، کوئی گفتگو نہیں ہو سکے گی، کوئی مکالمہ نہیں ہو سکے گا، مہذب طریقے سے آپ بیٹھ بھی نہیں سکیں گے، ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، ہوگی تو الزام تراشی ہوگی. تو یہ صورت جس وقت پیدا ہو جائے تو اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی ہے کہ پھر آپ شائستگی کے ساتھ رخصت ہو جائیں. یہ قالوا سلامہ جو ہے یہ اصل میں عربی زبان میں اس کی تعبیر ہے کہ شائستگی سے پھر آپ اجازت لے لیں. یعنی آپ اس موقع کے اوپر پھر ایسا نہ کریں کہ دوسرا اگر جذبات سے مغلوب ہو جائے تو آپ بھی ہو گئے، دوسرے نے منہ میں کف بھر لیا تو آپ بھی بھر لیں، دوسرے نے تان و تشنی شروع کر دیا تو آپ بھی جواب میں، اس نے اینٹ ماری آپ پتھر لے کے اس کے اوپر پل پڑے. یہ طریقہ اختیار کرنے کی ہم کو ہدایت کی گئی ہے کہ کسی حال میں بھی نہیں کرنا آپ نے. چنانچہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی آپ خدا کی بات لوگوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، استدلال کے ساتھ دلیل دیں، دلیل سنیں، دلیل کی بنیاد پر بات کریں. آپ کا رویہ ایک مہذب شائستہ انسان کا ہونا چاہیے، دوسرے کی عزت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اس کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی بات پیش کریں حکمت کے ساتھ. نصیحت کرنی ہے موعظہ حسنہ، اور پھر فرمایا کہ جادلہم باللتی ہی احسن. اگر مباحثے کی نوبت بھی آ جائے تو وہ مباحثہ ایسا شائستہ ہونا چاہیے کہ خوشگوار ماحول میں آپ بات کر رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں، دوسرا آپ کی دلیل کی غلطی آپ پر واضح کر رہا ہے. یہ طریقہ دوسرے سے بھی آپ کو توقع کرنی چاہیے کہ وہ اختیار کرے، آپ کو بھی یہی اختیار کرنا چاہیے. اس سے آپ ہٹیں گے تو جہالت، دوسرا ہٹے گا تو جہالت. آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، جو زبان استعمال کی جاتی ہے، جس طریقے سے لوگ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، یہی وہ چیز ہے کہ جو جہالت ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اس کو پہچاننے میں کوئی دقت ہوتی ہے یا اس کے لیے میری یا آپ کی ضرورت ہے کہ وہ یہ بتائے کہ جہالت کیا ہے. جہالت تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس طریقے سے آفتاب نظر آ جاتا ہے ایسے ہی نظر آ جاتی ہے. علم استدلال کے ساتھ گفتگو کرنے والا آدمی کبھی اپنی آواز اونچی نہیں کرے گا، کبھی آپ پہ تان و تشنیع نہیں کرے گا، کبھی آپ کی نیت پر حملہ نہیں کرے گا. وہ اپنی بات کہے گا، سادگی کے ساتھ دلیل دے گا، آپ کی بات سنے گا، اچھی بات ہے قبول کر لے گا، بات سمجھ میں نہیں آئی تو شائستگی سے اعراض کر لے گا. ٹھیک. اور کوئی کویشچن ہے یہاں پر؟ السلام علیکم، میرا نام محمد وقار ہے. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے رب المشرقین و رب المغربین. اس کا مطلب ہے کہ دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب. تو یہ دو رب کا کانسیپٹ کیا ہے؟ دو رب نہیں، دو مشرقوں کا کانسیپٹ. دو مشرقوں اور دو کانسیپٹ کیا ہے؟ جی جناب. قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا ہے اور ایک جگہ پر رب المشارق والمغارب بھی کہا گیا ہے، یعنی بہت سے مشرقوں کا رب، بہت سے مغربوں کا رب. اس کا ترجمہ کرنے میں لوگوں سے غلطی ہوئی ہے. عربی زبان میں یہ جو تثنیہ کا صیغہ ہے رب المشرقین و رب المغربین یا جمع ہے، یہ صرف تعداد کو بیان کرنے کے لیے نہیں آتی، یہ کسی چیز کے دونوں اطراف کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے بھی آتی ہے. تو اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ مشرق جو دونوں اطراف میں پھیلا ہوا ہے اس کا رب، مغرب کی تمام اطراف کا رب. تو اس وجہ سے اس کا صحیح ترجمہ یہ اور یہی کرنا چاہیے. میں نے اپنے ترجمے میں اسی کو اختیار کیا. جی اور کوئی کویشچن ہے؟ جنت کی جب نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے اندر موسیقی اور شراب کا ذکر کیا جاتا ہے. تو دنیا میں یہ چیزیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، ممنوع ہے یہ چیزیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جو چیزیں حرام ہوں اور جنت میں جا کے وہ جائز ہو جائیں؟ موسیقی کا نہ کوئی ذکر ہوا ہے، نہ موسیقی کوئی حرام چیز ہے. آپ اس کو اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں، برا استعمال بھی کر سکتے ہیں. شاعری، موسیقی، مصوری، یہ جو فنون لطیفہ ہیں یہ انسان کے احساس جمالیات کا اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جمالیاتی احساس انسان کو بخشا ہے. بلکہ انسان کا بڑا شرف ہے یہ. اگر یہ جمالیات کا احساس انسان کے اندر نہ ہو تو اس کی لطیف حصیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا. شراب ممنوع ہے اس لیے کہ وہ نشہ پیدا کرتی ہے. قرآن مجید نے جنت میں جس شراب کا ذکر کیا بتا دیا کہ اس میں نشہ نہیں ہوگا.
لیکن وہ جو سرور حاصل ہوتا ہے، جو لذت حاصل ہوتی ہے، وہ دنیا کی شراب سے 1000 گنا زیادہ حاصل ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے یہاں جو چیز ممنوع قرار دی گئی وہ نشہ ہے، یعنی جو آپ کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، آپ کو بے حواس کر دیتا ہے، وہ چیز یہاں بھی ممنوع ہے، وہ جنت میں بھی نہیں ہوگی۔ آپ کا کوشچن ہے؟ السلام علیکم، میرا نام سید محمد علی ہے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، انہی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن سر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ذہن میں شیطانی وسوسے بھی آ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا کس طرح بچا سکتے ہیں شیطانی وسوسوں سے؟ نماز روکتی ہے، روک دیتی نہیں ہے۔ آپ کو باپ بھی روکتا ہے، ماں بھی روکتی ہے، تو نماز بھی 5 وقت آ کے ایک بار توجہ دلاتی ہے کہ دیکھو تم اللہ کے حدود سے تجاوز کر رہے ہو، غلطی کر رہے ہو، وہ یہ بتا دیتی ہے، آپ کو روک نہیں دے گی۔ آپ نے اس آواز کو سنا، سن کر رسپونڈ کیا، یہ آپ کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نماز روک دیتی ہے، یہ فرمایا روکتی ہے۔ آپ کو ایک عالم بھی روکتا ہے، ایک استاد بھی روکتا ہے، ماں بھی روکتی ہے، باپ بھی روکتا ہے، روک دیتی نہیں ہے۔ روک دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس آواز کو سنیں، اور اپنے آپ کو وہ آواز سنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا احتساب کرتے رہیں۔ ہر رات جب بستر پر لیٹیں تو ایک مرتبہ ضرور اپنے گریبان میں جھانکیں اور پھر جائزہ لے کے دیکھیں کہ آج ہم نے کن اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی کی، کہاں ہم نے کسی کا حق مارا، کہاں کسی پر زیادتی کی۔ یہ احتساب کریں، یہ احتساب ہے، یاد دہانی ہے، جو آہستہ آہستہ آدمی کو بہتر کرتی ہے۔ اچھی صحبت اختیار کریں، یعنی وہ لوگ کہ جن کی صحبت اچھی ہوتی ہے وہ بڑی حد تک برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ وہ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور۔ اچھے لوگوں کی صحبت، جو علم رکھتے ہوں، جن کا عمل اچھا ہو، اس کے لیے کوئی پگڑی اور داڑھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو عام انسانوں میں ملیں گے، بہت اچھے لوگ مل جائیں گے، ان کے ساتھ تعلق پیدا کیجئے اور اسی طرح اپنے مطالعے کو بہتر کریں۔ قرآن مجید کو صرف ایک ثواب حاصل کرنے کی کتاب کے طور پر نہیں، ہدایت کی کتاب کے طور پر پڑھنا سیکھیں، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ بہتری آنی شروع ہو جاتی ہے۔ نماز 5 وقت آپ کو یاد دلائے گی کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ جاوید صاحب، ایک کویشچن یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام، جن کا کہ نام تو قرآن مجید میں نہیں ہے لیکن جہاں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے وہاں پر عبد کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آپ نے اپنی کسی گفتگو میں یہ فرمایا تھا کہ وہ آپ کے نزدیک، آپ کی رائے میں، وہ انسان نہیں تھے، وہ فرشتے تھے۔ اور عبد کا جو لفظ ہے، یہ سائل کا جو سوال ہے وہ یہ کہ وہ انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ فرشتوں کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں ہوا، تو آپ کی یہ رائے کس اصول پر مبنی ہے؟ قرآن مجید میں فرشتوں کو اللہ نے عباد مکرمون کہا ہے، کیوں نہیں استعمال ہوا؟ فرشتے خدا کے بندے نہیں ہیں؟ عبد کا مطلب ہے خدا کا بندہ، فرشتے بھی خدا کے بندے ہیں، جنات بھی خدا کے بندے ہیں، تو اس وجہ سے یہ لفظ تو فرشتوں کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، حدیثوں میں استعمال ہوا ہے۔ وہ خدا کے ایک بندے تھے، قضاء و قدر کے کارکنان میں سے تھے، اور یہ صرف میری رائے نہیں ہے، بہت سے اہل تحقیق کی یہی رائے ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ خدا کے ایک فرشتے تھے۔ فرشتے کام کر رہے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق وہ دنیا کے نظم کو چلا رہے ہیں۔ اس سے پردہ اٹھا کے ایک موقع کے اوپر یہ دکھا دیا گیا کہ وہ کن اصولوں پر کام کر رہے ہیں۔ ایک ای میل پر سوال یہ آیا، پریکٹیکل نوعیت کا سوال ہے، کہ ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں غیر ملکی ایئر لائن میں جاب کرتا ہوں اور وہ کیا کہتے ہیں سرو کرتے ہیں جہاز میں، اسٹیورڈ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی کا یہ حصہ ہے کہ ہمیں اپنے مسافروں کو الکوہلک ڈرنک سرو کرنی پڑتی ہے، تو ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں؟ یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ممنوع قرار دیا ہے وہ نشہ کرنا ہے، ٹھیک، اور اس کے بارے میں قرآن مجید نے بالکل واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، یہ جوا اور یہ شراب نوشی یہ اصل میں گندا شیطانی کام ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک بالکل ٹھیک بات ہے، اس کے کتنے برے اثرات ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچیں۔ رہ گئی یہ بات کہ وہ ایک ذمہ داری انجام دے رہے ہیں، ان کی ایک ملازمت ہے، اس کے تقاضے سے انہیں کوئی خدمت انجام دینی پڑتی ہے، تو اس پر امید ہے کہ اللہ مواخذہ نہیں کریں گے، ان کو اس کا ایک قطرہ بھی اپنے منہ کے قریب نہیں لانا چاہیے۔ جاوید صاحب، آپ نے فرمایا کہ اس کے پینے کی حرمت بیان کی گئی ہے، وہ حدیث ہے جس کا ایک مفہوم ہے کہ وہ شراب پینے والا، اسے کشید کرنے والا، اسے لانے والا، یہ سارے جو ہیں چیزیں، تو اس میں یہ شامل نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیے، ایک چیز یہ ہے کہ میرا ایک انفرادی وجود ہے، اس پہ مجھے اللہ نے روک دیا ہے کہ مجھے شراب نہیں پینی، مجھے سود نہیں کھانا، مجھے کسی کا حق تلف نہیں کرنا۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک مسلمان حکومت میں کچھ چیزوں پر پابندی لگا دی، مثال کے طور پر شراب پر پابندی لگا دی، اس کے بعد ظاہر سارے مجرم ہو جائیں گے۔
تو کسی روایت کے اندر جو بات بیان ہوتی ہے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس موقع پر بیان کی گئی ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر آ کر جب سوسائٹی کی تربیت ہوگی تو اس کو آؤٹ لا کر دیا. اب ریاست کی پوری طاقت اس کو شامل ہو گئی. اس میں جو آدمی قانون کو توڑ کر شراب کشید کرے گا، بازار میں لائے گا، لوگوں کو دے گا، وہ مجرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس وقت صورتحال یہ نہیں ہے. اس وقت دنیا بھر میں یہ چیز مباح سمجھی جاتی ہے، یا کم سے کم لوگ اس کے بارے میں اتنے حساس نہیں ہیں. تو یہاں پھر اصل حکم اپنی جگہ پر آ جائے گا، اور وہ اصل حکم کیا ہے کہ آدمی کو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. جو لوگ وہاں پر ہوتے ہیں جیسے انگلینڈ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، اور وہ اپنا کوئی گروسری شاپ چلاتے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیزیں چلاتے ہیں، تو وہ وہاں پر شراب کو رکھ سکتے ہیں اور اس میں وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک ان کی اپنی دکان ہے جس کے وہ مالک ہیں، جی. اس میں تو ظاہر ہے ان سے یہی کہا جائے گا کہ آپ کو کوئی حرام چیز نہیں رکھنی چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی کسی جگہ ملازمت کر رہا ہے تو اس کی ذمہ داری اتنی ہے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ اپنا کام انجام دے. وہ اس اسٹور میں کیا رکھنا ہے کیا نہیں رکھنا اس کو طے نہیں کرے گا. یہی معاملہ ایئر لائن کا ہے. آپ کسی ایئر لائن کے مالک ہیں تو آپ جو فیصلہ چاہیں کریں، اور آپ جو فیصلہ کریں گے اس میں یہی کہا جائے گا کہ آپ اچھا فیصلہ کریں. لیکن اگر آپ کہیں ملازمت کر رہے ہیں تو پھر یہ ذمہ داری آپ پر نہیں ڈالی جا سکتی. یعنی یہ جو دوسرا پہلو ہوتا ہے، ایک چیز کو جب ممنوع قرار دیا جاتا ہے تو اس کا استعمال ممنوع کیا گیا. یعنی نشہ نہ کریں، یہ ایک بری چیز ہے. اصل چیز یہ ہے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ آپ اس چیز کو دوسروں تک بھی نہ پہنچنے دیں. تو یہ وہیں ہوگا جہاں آپ کا اختیار ہوتا ہے. جہاں آپ کا اختیار نہیں ہوتا وہاں آپ کی ذمہ داری بھی نہیں ہوتی. ایک اور کویشچن ہے کہ کیا پیرنٹس کسی صورتحال میں اگر ان کو یہ لگتا ہے اور ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آنے والا جو بچہ ہے اس کی صحت کو کوئی خطرہ ہے، تو وہ کیا ابورٹ کر سکتے ہیں اپنے ڈیسیجن پر اور ڈاکٹر کے مشورے پر؟ میرے نزدیک اس میں ہمارے فقہا نے بالکل ٹھیک رائے قائم کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 120 دن کے اندر کسی بھی وجہ سے، معقول وجہ سے آپ اسقاط کر سکتے ہیں، ابارشن کر سکتے ہیں. 120 دن کے بعد وہ ایک زندہ انسان ہے. اس کے بعد آپ کسی اطلاع پر، کسی رائے پر اس کو نہیں چھیڑ سکتے. پھر وہ ایک انسان کا قتل ہوگا. وہ ایسے ہی ہے جیسے پیدائش کے بعد آپ نے بچے کو قتل کر دیا. تو اس وجہ سے اس کی ایک حد مقرر کر دی گئی ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ قرآن مجید کے اشارات اور پیغمبر کے ارشاد کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ 120 دن تک انسانی شخصیت نہیں دی جاتی بچے کو. اس سے پہلے وہ ایک حیوانی وجود ہوتا ہے. یہ بات سائنس کے لیے جاننا ممکن نہیں تھی، آج بھی ممکن نہیں ہے. یعنی وہ تو اصل میں اس کے بایولوجیکل ارتقاء کو دیکھ رہی ہوتی ہے. پیدا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ وہ بظاہر تو انسانی لگ رہا ہے، لیکن اس کو انسانی شخصیت کب ملتی ہے؟ زندگی مل گئی ہے. وہ انسانی شخصیت قرآن مجید نے یہ بتایا ہے اشارتاً کہ وہ ایک وقت کے بعد ملتی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دی کہ وہ 120 دن کے بعد ملتی ہے. تو 120 دن سے پہلے آپ ابارٹ کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں. جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر 120 دن کے بعد کوئی یعنی ڈاکٹر یہ کہے کہ بڑی سنگین بیماری ہے اسے، اور وہ جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ ظاہر ہے کہ محتاج ہی رہے گا، تب بھی نہیں کر سکتے؟ بہت زیادہ پرابلم ہے. یہی اطلاع اگر آپ کو پیدا ہونے کے بعد ملے تو پھر کیا کریں گے؟ تو وہ اصل میں اب انسان ہے، صرف ماں کے پیٹ میں ہے، باہر ہو یا اندر ہو، دونوں صورتوں میں اس کے بارے میں ایک ہی حکم ہوگا. اب وہ ایک آزمائش ہے، آپ کو اس سے گزرنا ہے. اس سے پہلے فیصلہ کرنا چاہیے جو بھی کرنا ہو. ٹھیک. اور کوئی کویشچن ہے یہاں پر؟ جی. السلام علیکم، میرا نام عبداللہ جاوید ہے. میں آپ سے سود کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو ہم چیزیں وغیرہ خریدتے ہیں انسٹالمنٹس کے اوپر، تو کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ سود ہے، اور کیا اس کا مطلب ممانعت ہے اس کے بارے میں؟ اس کا انحصار اس پر ہے کہ آپ کیا خرید رہے ہیں. اگر وہ استعمال کی چیز ہے، یوزیبل چیز ہے، کنزیومیبل چیز نہیں ہے. کنزیومیبل کا مطلب ہے کہ آپ آٹا خریدیں گے تو کھا جائیں گے، لیکن آپ سائیکل خریدیں گے تو آپ استعمال کریں گے. تو اگر وہ قابل استعمال چیز ہے تو اس میں سود نہیں ہوتا، اس میں استعمال کا کرایہ دے رہے ہیں آپ. جاوید صاحب ایک کویشچن یہ ہے کہ آپ نے کسی پروگرام میں فرمایا تھا کہ جو زینت کی چیزیں ہیں انہیں ممنوع نہیں قرار دیا گیا، نہ حرام قرار دیا گیا، بلکہ وہ مسلمانوں کے لیے ہیں اور اسے اختیار کیا جانا چاہیے. یہ جو سونا ہے اور جو سلک ہے، ریشم، یہ بھی زینت کی چیزیں ہیں، تو یہ پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ مردوں کے لیے حرام ہے؟ یہ ایسے نہیں ہے. اصل میں دیکھیے، جس جگہ سے یہ آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد. یعنی اللہ کے دین میں آپ کوئی جوگیوں کا لباس پہن کے عبادت نہیں کرنی، بلکہ آپ اپنا بہترین لباس پہن کے مسجد میں جائیے اور ہر زینت کی چیز اختیار کیجیے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک. وہاں یہ کہا گیا ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا. کھانے پینے کے معاملے میں بھی اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، البتہ آپ کو اسراف نہیں کرنا چاہیے.
صحیح. یعنی حدود سے تجاوز کرنا، فضول خرچی کرنا، آپ نے مال و دولت کی نمائش کرنا، یہ اخلاقی برائی ہے، یہ وہیں واضح کر دیا گیا ہے. تو کسی چیز کو جب آپ اختیار کرتے ہیں تو یا تو ضرورت کے لیے اختیار کرتے ہیں یا اپنی حصے جمالیات کی تسکین کے لیے اختیار کرتے ہیں. یعنی آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو زینت بخش رہی ہے، اس حد تک بالکل جائز ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ وہ کون ہے کہ جس نے زینتوں کو حرام کیا ہے، میں نے یہ اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں. بلکہ مزید آگے بڑھ کے یہ کہا ہے کہ ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، میں نے یہ پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی ہیں. یہ تو منکرین کو ان کے طفیل مل رہی ہیں. تو آپ زینتیں اختیار کیجئے، لیکن نمائش کرنا، اپنے آپ کو لباس شہرت جس کو کہا ہے حدیث میں، یعنی ایک اسٹیٹس سمبل بن گئی کوئی چیز، اس کو اختیار کرنا، اس کو پسند نہیں کیا گیا. وہ چیزیں جو تکبر کی علامت بنتی ہیں، جو اسراف کی علامت بنتی ہیں، اس زمانے میں مردوں کا ریشم پہننا، ریشم کے چوگے پہننا یا سونے کے کنگن پہننا، یہ اصل میں اسی طرح سے ایک طرح سے اسٹیٹس سمبل تھا. بڑے لوگ اس کے ذریعے سے اپنی دولت اقتدار کی نمائش کرتے تھے. اس کو حضور نے منع کیا ہے، اور یہ اسی آیت کے تحت کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کھاؤ پیو، زینت کی چیزیں استعمال کرو، لیکن فضول خرچی نہ کرو، نمائش نہ کرو، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو دوسروں پر بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو. تو گویا ایک شخص اگر ریشم کے کپڑے پہنتا ہے اور گولڈ استعمال کرتا ہے، سونے کے زیورات بھی پہنتا ہے، اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ تکبر یا گھمنڈ کا اس میں نہیں ہے ایسا عنصر، تو وہ ٹھیک ہے اس کے لیے؟ دونوں پہلو ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ محسوس کیا کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ کو دیکھنے والے کیا محسوس کرتے ہیں. تو دونوں چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے. میں اپنے باطن میں کیا محسوس کرتا ہوں، دوسروں پر کیا اثر پڑتا ہے. تو ایسی چیزوں کے بارے میں صرف میرا باطنی احساس کافی نہیں ہے فیصلے کے لیے، مجھے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ لوگ اس کو کیا لیں گے. اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ اس وقت یہ ریشم اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ وہ اہمیت نہیں رکھتی جو اس زمانے میں رکھتی تھی. اب اور بہت سی چیزیں اسٹیٹس سمبل ہو چکی ہیں، اور بہت سی چیزیں غریبوں پر دوست جمانے کا ذریعہ بن چکی ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے. السلام علیکم سر میرا نام علی حسن ہے. سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حفاظت اور بچاؤ کے لیے لوگ قرآنی آیات کو دیواروں پہ لٹکا دیتے ہیں، تو سر آپ کا مطلب کیا پوائنٹ آف ویو یا اسلام اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ کتاب میں نے کیسے نازل کی ہے، اس کو خود قرآن مجید کئی مقامات پر بیان کرتا ہے. ایک جگہ یہ بتایا ہے کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیذکر اولو الالباب. یہ بابرکت کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ قرآن کا اصل مقصد ہے. اس مقصد کو سامنے رکھ کے قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کی طرف جانا چاہیے. البتہ چونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو لوگوں نے اپنے تجربات سے یہ چیز دریافت کی ہے کہ بعض آیات میں کچھ تاثیر ہوتی ہے. یہ ان کی دریافت ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے تو لوگوں نے دریافت کر لیا کہ فلاں بوٹی میں یہ تاثیر ہے، اس سے یہ دوا بنائی جا سکتی ہے. تو اس کو انسانی تجربے کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں. لیکن قرآن مجید اصل میں کس لیے نازل کیا گیا ہے، وہ ہدایت کے لیے کیا گیا ہے. اس کی آیات کی تلاوت تدبر کے ساتھ ہونی چاہیے. جی اس طرف کس کا آپ کا سوال ہے؟ میرا نام وجیہہ عرفان ہے، اور میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ بیسکلی اسلام میں کوئی جائیداد پہ لمٹس لگا دی گئی ہیں کہ اس سے زیادہ جائیداد آپ نہیں رکھ سکتے اور اتنی ہی جائیداد آپ کو رکھنی ہے، اور کیا کوئی لمیٹیشنز ہیں کہ آپ اپنی پراپرٹی کو اس حد سے زیادہ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے؟ تھینک یو. نہیں، اسلام نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی. یہ پابندی لگائی جاتی تو بالکل خلاف فطرت ہوتی. اسلام نے جو بات کہی ہے وہ اس سے بڑی اعلیٰ بات ہے. وہ یہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، اپنی ذاتی، کاروباری، حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، مال ہے، جائیداد ہے، وہ معاشرے کی امانت ہے. آپ اسے استعمال کریں، لیکن اگر معاشرے کی کوئی ضرورت سامنے آ جائے تو پھر آپ اس کو معاشرے کی خدمت کے لیے دے دیں. یہ کہا ہے اسلام نے. جائیداد پر کوئی پابندی نہیں لگائی. جاوید صاحب، آپ نے اپنے کسی پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ عذاب قبر کے بارے میں 3 جو ہے وہ چیزیں قرآن مجید بتاتا ہے. ایک تو صالحین انبیاء علیہ السلام کا کیفیت ہوگی، ایک وہ لوگ ہوں گے جو بالکل بد کردار ہوں گے، اور ایک بیچ کی ایک سچویشن ہے. تو یہ آپ نے کس اصول پر یہ بات طے کی، اور یہ کیا کہتے ہیں عذاب قبر کا انکار نہیں ہوا اس سے؟ نہیں، قرآن مجید میں یہ ساری تفصیل بیان ہو گئی ہے. یعنی کسی چیز کے انکار اقرار کا کیا سوال ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ بات کیا ہے. تو آپ یہ جانتے ہیں کہ انسانوں کی 3 ہی کیٹیگریز ہیں. قرآن نے ان کو الگ سے بیان کر دیا ہے. یہ بتا دیا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کا دامن بالکل صاف ہے، جیسے مثال کے طور پر اللہ کی راہ میں جو لوگ مارے جاتے ہیں ان کے بارے میں بیان کیا ہے. انبیاء علیہ السلام ہیں
تو قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کو حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے آل فرعون کے بارے میں صریح لفظوں میں بتا دیا ہے کہ جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوا اس کے بعد سے صبح و شام اس کو اذیت دی جاتی ہے، اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کو الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ تو وہاں پر بھی یہ بات واضح ہو گئی۔ باقی خاموشی اختیار کر لی گئی ہے، جہاں خاموشی اختیار کی گئی ہے وہاں پھر بار بار دوسری جگہوں پر کہا گیا ہے کہ لوگ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہ اٹھ کر یہ کہیں گے کہ ہمیں کس نے سوتے میں سے جگا دیا، من باسا من مرکدنا ھذا۔ تو میں نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ لوگوں کو سلا دیا جاتا ہے، قیامت برپا ہوگی، اس وقت ان کا حساب ہوگا، کتاب ہوگا، اللہ فیصلہ کرے گا۔ تو یہ ساری بات قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہے۔ لوگوں کا اصل میں المیہ یہ ہے کہ وہ جو روایات ہیں ان کو اللہ کی کتاب کی روشنی میں سمجھنے کی بجائے روایات کی روشنی میں خدا کی کتاب کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر قرآن مجید کو آپ تدبر سے پڑھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور یہی علم و عقل کے مطابق ہے۔ یعنی جن کا حساب بالکل واضح ہے، خواہ وہ برائی کے لحاظ سے ہے یا اچھائی کے لحاث سے ہے، ان کے لیے اللہ کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ جن کا معاملہ ابھی قیامت میں میزان لگے گی طے ہونا ہے، ان کو کسی اصول پر بھی عذاب نہیں ہونا چاہیے، نہ ثواب ہونا چاہیے، ان کا معاملہ معلق کر دیا جاتا ہے، وہ قیامت میں شروع ہو جائے۔ اچھا جاوید صاحب، ابھی حال ہی میں حکومت سندھ نے یہ اعلان کیا کہ جمعے کا خطبہ جو ہے وہ یکساں ہونا چاہیے تمام مساجد میں۔ یہ جمعے کے خطبے میں کیا یہ حکومت کی مداخلت تصور نہیں ہوگا؟ یہ جمعے کا خطبہ کیا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہمیں دیے گئے ہیں وہ دو نوعیت کے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو ہر فرد کو دیے گئے ہیں اور انفرادی طور پر ان پر ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، بہت سے احکام ہیں۔ کچھ احکام ایسے ہیں جو مسلمان حکمرانوں کو دیے گئے ہیں، مسلمان حکمرانوں کو، وہ مجھے یا آپ کو نہیں دیے گئے۔ ہم میں سے کوئی حکمرانی کے منصب پر فائز ہوگا اس وقت وہ اس حکم کا مخاطب ہوتا ہے۔ وہ چار چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ زکوٰۃ وصول کرنے کا حق حکمرانوں کو ہے، یعنی زکوٰۃ دینی ہمیں ہے لیکن ہم سے کوئی دوسرا وصول نہیں کر سکتا، خواہ وہ امانت دار نہ ہو حکمران، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو حکمران بنایا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں ڈال دی ہیں۔ یہ اس کا فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ وصول کرے اور اس کا حق ہے کہ وہ لے۔ یہ در حقیقت سوسائٹی کا حق ہے جو ہمیں اس کے حوالے کرنا ہے۔ اس کا احتساب کرنا، اس کو بہتر کرنا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ حق اس کو دیا گیا ہے۔ چنانچہ جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے حکومت کو انکار کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جنگی کارروائی کا حکم دے دیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک یہ چیز۔ دوسرے، جہاد، جنگ، یہ میں یا آپ یا کوئی عالم اس کا اعلان نہیں کر سکتا، اس کے لیے جتھے منظم نہیں کر سکتا، یہ پرائیویٹ طور پر نہیں ہو سکتا۔ اس کا حکم ہی اصل میں مسلمانوں کے حکمران کو دیا گیا ہے، اس کا کام ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ تو یہ بات خود قرآن نے بھی واضح کر دی، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کر دی کہ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ سزائیں قرآن مجید نے مسلمانوں کے لیے بیان کی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اسلام کا شعور رکھتے ہوئے جرم کا ارتکاب کرتا ہے، مثال کے طور پر چوری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو پھر وہ محض اسٹیٹ کا مجرم نہیں ہے، وہ خدا کا مجرم ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ سزائیں مقرر کی ہیں۔ وہ سزائیں بھی میں یا آپ یا کوئی شخص کسی کو نہیں دے سکتا، کوئی عالم نہیں دے سکتا، وہ بھی ریاست، حکومت، ذمہ دار لوگ جو حکومت کے منصب پر فائز ہیں، جن کو ہماری اصطلاح میں ارباب حل وقت کہا جاتا ہے، ان کو دیا گیا ہے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز جمعے کا انعقاد اور عیدین کا انعقاد ہے۔ یعنی جمعے کی نماز اصل میں ہے ہی ریاست سے متعلق۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نماز مکے میں کبھی نہیں پڑھی، جب آپ حکمران ہوئے اس کے بعد اس کا انعقاد کیا گیا۔ تو یہ حکومت سے متعلق ہے، اس سے علماء کا کوئی تعلق ہی نہیں سرے سے۔ حکمران خطبہ دے گا، حکمران نماز پڑھائے گا، یا اس کا کوئی نمائندہ جس کو وہ اپنی طرف سے مقرر کر دے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی یہی تھا، وہ مرکز میں خود خطبہ دیتے تھے، خود نماز پڑھاتے تھے، اور جہاں جہاں ان کے گورنر یا عمال مقرر تھے وہاں وہ جمعے کا خطبہ دیتے تھے اور پڑھاتے تھے۔ وہ ہر مسجد میں پڑھا بھی نہیں جا سکتا۔ یہی معاملہ عیدین کا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ چار چیزیں یہ حکومت سے متعلق ہیں، اس کا کوئی تعلق مجھ سے، آپ سے، کسی عالم سے نہیں ہے۔ اور یہ صرف ہمارے بر صغیر میں ہے۔ آپ باہر نکلیں، وہاں ہر مسلمان ملک کے اندر کم و بیش تمام مسلمان ممالک میں اسٹیٹ کا کنٹرول ہے اس کے اوپر۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں تو زیادہ تر حنفی ہیں، تو حنفی فقہ کی آپ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیں، اس میں جمعے کے شرائط بیان کیے جاتے ہیں، یعنی جن کے پورا ہوئے بغیر جمعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں ایک شرط یہ ہے کہ السلطان من شرائط الجمعہ، یعنی بادشاہ، سلطان، حکمران، اس کو ہونا چاہیے، اس کی بنیاد پر جمعہ ہوگا، اس کے اذن سے ہوگا، اس کی مقرر کردہ جگہ پر ہوگا، اس کی قیادت میں ہوگا، اس کے مقرر کردہ نمائندے کے ذریعے سے ہوگا۔ اصل میں اسلام اس طریقے سے ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو مسجد میں لایا تھا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مولوی صاحب کو ایوان اقتدار میں پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔
تو یہ ترتیب الٹ دی ہے ہم نے. جمعے کا ممبر مسلمانوں کی اجتماعیت ہے, یہ ان کے حکمران کا ممبر ہے, اس پر کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, ہمارے اس پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے. کویشچن آنسر کی یہ نشست اگلے پروگرام میں ہم کنٹینیو کریں گے. آپ کے سامنے جو ای میل ایڈریس اسکرال ہو رہا ہے, آپ اس پہ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. آپ کے سوالات کو ہم کسی اور پروگرام میں ضرور ٹیک اپ کریں گے انشاءاللہ. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.